हाबानोफ जिसको कहते हैं ट्रेन स्टेशन विन में, तो आप उधर जाओ, वहाँ पर हॉस्टल वगैरह मिलते हैं 10 यूरो का या 15 यूरो का, आप उधर स्टे कर दो और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो आप बस वगैरह ले, बस का टिकट इसलिए सस्ता होता है कि वो भी सेम ही टाइम पे आपको पहुंचाती है क्लेगनफोर्ड, लेकिन उसका जो एज कम्पेयर टू फेयर जो है वो ट्रेन का जो किराया है वो 80 यूरो तक है, लेकिन बस का जो है वो 14 यूरो है। तो आप इसको भी वो जहन में रखना चाहिए। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो मैनर साइड के जॉब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हाँ, तो ये है कि हाँ, ये अब ज़रूरी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब आप आते हो तो पहली मंथ में बंदे वो स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा लोग मिलते हैं कि या भाई पार्ट टाइम जॉब का क्या करेंगे, मैं अभी आया हूँ। तो कुछ नहीं कहा है ना। नहीं आपने कुछ नहीं कहा। तो ये है कि ये इंसान की जो है वो माइंड सेट इस तरह बना हुआ है कि यहाँ पर जॉब पैदा होगा कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ इस क्लेगनफोर्ड में आप लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी देगी। आप यूनिवर्सिटी में है जो है वो 7 नवंबर को वो 110 से, हाँ, 7 नवंबर को 110 से ऊपर कंपनीज जो है वो आएंगी और आपको वो आपकी जो स्पेसिफिक एरिया है उसके रिलेटेड आपको जॉब ऑफर करेगी। ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस तरह, आपके पास कौन सा स्केल है। तो आप उसको इंटर्नशिप भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो ये है कि यू आर अलाउड टू वर्क हियर लाइक 20 आवर, बट इट्स ओनली रिलेटेड व्हेन यू आर स्टडिंग। तो आप जब स्टडी करते हो तो आपके पास सिर्फ 20 आवर्स होते हैं कि आप उस टाइम आप जॉब कर सकते हो। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग दी हॉलीडेज टाइम तो आपको आप जिस कंपनी में भी काम करते हो 20 आवर्स, आप उसको कह सकते हो कि प्लीज़ एक्सटेंड माई आवर्स टू 40 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। वो आपके लिए इजीली कर देगा। या यहाँ पर एक वर्क डिपार्टमेंट है, उसको AMS कहते हैं, कि उसके थ्रू भी आप ये जो 20 आवर कॉन्ट्रैक्ट है ड्यूरिंग हॉलीडेज आप इसको एक्सटेंड करते हो। तो छोटी सी वो है डिफ़िकल्टीज है, लेकिन बंदे को चाहिए कि वो थोड़ा हौसला रखे। ये हर चीज़ जो है वो टाइम पे होगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं ले। एक बार हम पर यहाँ पर आए तो आपने टेंशन नहीं ले, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग ये हो जाएगा, कोई इशू। सर लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, वो PhD जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? अच्छा, ये PhD बिल्कुल, PhD वाले जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर हाउ कैन वी अचीव अ PhD स्कॉलरशिप और अ मस्ट लेवल स्कॉलरशिप। सो PhD के लिए जो है वो सबसे पहले, अगर आपने पाकिस्तान से MS किया हो या मास्टर लेवल स्टडी किया हो, जो रिक्वायरमेंट अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेगनफोर्ड के बता दूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेगनफोर्ड की पॉलिसी ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो आपका जो रिसर्च एरिया है, उस रिसर्च एरिया में आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। उस रिसर्च प्रपोजल में आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करनी है कि आप जो रिसर्च करोगे वो कौन से रिसर्च आप टॉपिक पे आप रिसर्च करोगे। PhD में बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका मेन रोल जो है वो आपका सुपरवाइज़र होना चाहिए। उसमें एडमिशन कमेटी के कुछ रोल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अपनी सुपरवाइज़र जो स्पेसिफिक एरिया पे आपसे काम करेगा। मसलन मेरा जो सुपरवाइज़र है वो एंटरप्रेन्योरशिप को लाइक करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इसी पे स्टूडेंट लेने हैं कि इसमें जो स्टूडेंट है वो रिसर्च करे, तो इसीलिए मैंने वो एरिया सेलेक्ट की है, उसी पे मैंने रिसर्च प्रपोजल की है और इसी रिसर्च प्रपोजल के बेस पे उसकी मेरी इंटरव्यू हो गई और उसी टीचर ने मुझे अप्रूवल दिया। जब सुपरवाइज़र आपको अप्रूवल देता है तो देन वो एडमिशन कमेटी को जो है वो आपका जो लेटर है वो एडमिशन वो अप्रूवल लेटर वो उसको भेजते हैं, फिर वो प्रोसेस करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स की। मेरे तो डॉक्यूमेंट्स वो उसके लिए लीगलाइजेशन उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरी वो नहीं है, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो UK से हैं। तो US पाकिस्तानी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, अफ़गानी स्टूडेंट के लिए जो है वो
لیگلائزیشن اور اور ویریفیکیشن لنک کی پروسیس پروسیس بھی سر صرف یہ ویریفیکیشن اور لیگلائزیشن ہے جی باقی اگر ہو جائے وہ ڈاکومنٹس آپ وہ ایڈمیشن کو سینڈ کر دو اور وہ لیٹر ساتھ اٹیچ کر دو, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہ پروسیس ہو جائے گا. لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر آپ جس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہو آپ اس ٹاپک میں آپ کا گرپ ہونا چاہیے اور اس ٹاپک پہ آپ کو ریسرچ ہونا چاہیے, کیونکہ جو سپروائزر ہے وہ آپ سے اسکائپ پہ یا زوم پہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو ہے وہ انٹرویو لے گا. اگر اس نے اپروو کر دیا دین آپ کو بڑی ایزی اور آسانی سے جو ہے وہ مل جائے گی. شاید تو آپ کا کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں میرا سر سے. یہ کوشچن ہے کہ یہاں کے جو ایکسپینسز وغیرہ ہیں اس پہ اب تھوڑا روشنی ڈالے کہ خرچے کتنے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, اور جو وغیرہ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے اور اکوموڈیشن جس کے پاس نہیں ہے یا لینا چاہتے ہیں وہاں پر ایکسپینسز کتنی ہیں اس کی. وہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سے ایریا میں وہ لیونگ کر رہے ہوں. اگر آپ کلگن فورڈ میں تو یہ تھوڑا سا اس کو ہم ٹورسٹ اسپاٹ کہتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا مہنگا ایریا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ وہ جو سائٹس ہے. وہ فلا کے سائٹ پہ اگر آپ جاؤ تو وہ ہاں یہ جگہ جو ہے یہ تھوڑے سے وہ ہے, اس میں رینٹ کا وہ اتنا وہ ایشو نہیں ہوتے ہیں. یہ کلاگن فورڈ ایریا جو ہے اس میں رینٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسری جگہوں کا, کیونکہ یہاں پر ایک تو ٹورسٹ آتے ہیں تو ہر جگہ جہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پر چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے. تو رینٹ کا یہ حساب ہوتی ہے کہ آپ ایک روم اگر میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کو, اگر آپ 4 یا 5 بندے ہوں تو آپ اسی طرح کریں کہ آپ ایک بڑا سا گھر اپارٹمنٹ لے لیں 3 بیڈ روم یا 4 بیڈ روم کا, تو آپ اس کو شیئر کر کے تو آپ کو ایزیلی وہ 1200 یا 1300 کی ہاں تو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, آپ کو وہ ہو گئے. ایز کمپیئر ٹو فوڈ تو مل جاتی ہے, وہ ایشو نہیں ہے. اور جب تک آپ کو وہ جاب مل جاتی ہیں تو آپ کو ایزیلی 800 900 سم تھنگ اراؤنڈ منتھلی کما سکتے ہو. تو آپ کو اپرچونیٹی وہ ہے آپ کو, تو ایکسپینسز اتنی نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو لڑکے خواہش رکھتے ہیں کہ میں جاؤں, کنسلٹنٹ بھی ویسی ہے جیسے آپ نے بتائی, ہمیں خود بھی ہوئے ادھر اسکیم ہاسٹل میں بھی ہوا ہے, اگر جو کام جس سے کروا رہا تھا اگر یہ ویڈیو وہ بھی سن رہے ہیں, آپ ان لڑکوں کو یا جو ابھی آنا چاہتے ہیں خواہش ساری کرائٹیریا مکمل ہے, بیچلر ہو گیا ہے, APSC بھی ہو گیا ہے, تو اس کو ریکمینڈ کون کرتے ہیں, کس سے کام کروائیں, کس طریقے یہ بلال بھائی بہت زبردست کویشچن آپ نے پوچھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ ہر دنیا میں جو ہے ہر کام جو ہے ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ اگر آپ میری اگزامپل لے لو, میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کنسلٹنٹ کے تھرو میں نے اپنا کام نہیں کیا ہے. آئی آلویز ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ مائی سیلف. UK میں گیا, وہ سارا ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے پروسیس اپنا خود کیا ہے. تو یہ ہے کہ کنسلٹنٹ کے تھرو اگر آپ کرتے ہوں تو اٹس رسکی ایز ویل. آپ کو ایک وہ فائدہ ہوگا کہ آپ کسی چیز سے ناخبر وہ ہوں گے ہاں اپنا, لیکن یہ بھی ایک نگیٹو امپیکٹ وہ ڈالتے ہیں بندے کی وہ کرائٹیریا کریڈیبلٹی پہ, کہ کیونکہ آپ ایک ریسیپشن پہ جاؤ گے ایڈمیشن, تو وہاں پر آپ سے وہ ریسیپشن والے پوچھیں گے کہ آپ کے ایڈمیشن کا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پروسیس کیا ہے, یا ایئرپورٹ پہ لوگ بعض پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا. تو یہ آپ کسی چیز پہ وہ پھر وہ آپ کو اس کی نالج نہیں ہوگی کیونکہ آپ اسی کے تھرو گئے نہیں ہوں. ایگزیکٹلی, تو اس کا وہ آپ کو نالج نہیں ہوگا کہ یار میں یہ پروسیس کس طرح ہوا ہے کس طرح نہیں ہوا ہے. تو that's it's become difficult for student without having knowledge of these things. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ذہن میں جو ہے وہ آسانی تو ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اٹس اے بگ اسکیم ایز ویل. یہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ بہت اسکیم ہوا ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ آپ کی جو اکاؤنٹ ہے وہ پورٹل اکاؤنٹ وہ ہولڈ کر دیتے ہیں, آپ سے پیسے مانگتے ہیں, پھر آپ کے پیسے نہیں دیتے ہیں تو آپ کو ایکسیس نہیں ہوتی ہیں, تو آپ بڑی ٹربل میں ہوتے ہوں. دوسری یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ فیک ڈاکومنٹس بناتے ہیں,
اس کے تھرو اگر آپ کو کچھ یونیورسٹی سے وہ بلاک کر دیتے ہیں فار ایور، وہ آپ اس پہ نہیں کرتے ہیں، وہ غلط ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا خیال اٹس ویری ایزی. ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی پورٹل پہ یا اپنی اکاؤنٹ پہ یا یوٹیوب پہ وہ ایڈمیشن پروسیس بتاتے ہیں، تو اٹس ویری ایزی. آپ نے صرف 1 یا 2 دن وہ اس پہ لگانے ہیں اور آپ سارا پروسیس جو ہے وہ خود کر سکتے ہوں. تو یہ ویری ایزی پروسیس آسٹریا کا جو ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ یا گوگل پہ یا اس کو سرچ کر دو، یا ایسا کوئی دوست ہو جو آلریڈی وہ آسٹریا میں ہو، اس سے آپ تھوڑا سا گائیڈ لائن لے لے کہ بھائی آپ نے کس طرح کیا ہے، وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرے گا. تو میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اسٹے اوے فرام سچ اے پیپل ہو آر اسکیمر. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں ذاتی میرے دوست ہے وہ یو کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اچھے دوست ہیں، وہ کر دیتے ہیں کام، بندے کو سیٹسفائی بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت بڑا مارکیٹ ہے تو اس میں اسکیمر بھی زیادہ ہیں، تو آپ نے اسٹے اوے فرام دوز پیپل. تھینک یو. نو پرابلم. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم سر. اور یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. اور جو بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں. ہمارے ساتھ ہے ضیاء صاحب، یہاں پی ایچ ڈی ریسرچر ہے. ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، اور یہ آپ کو بھی ہم کو بھی سب کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.